ان پر نہ کوئی نبی تھا، نہ کوئی ولی تھا، نہ کوئی اللہ کا پیغمبر تھا. دنیا نبیوں سے خالی ہو چکی تھی. بت پرستی لوگوں کے دل و دماغ کے اندر گھر کر گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں 570 سال کے اندر کائنات بدل گئی. لوگوں کے اندر انسانیت ختم ہو گئی. لوگ جانوروں کی طرح جینے لگے تھے اور لوگوں نے جس کو چاہا خدا بنا لیا، جس کو چاہا اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے لگے، جس کو چاہا اس کو اپنا گوڈ اپنا معبود بنا لیا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 570 سال کے بعد دنیا میں آئے. 40 سال کے بعد نبوت ملی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت شروع کی. لوگوں سے کہا کہ لوگوں تمہارا خدا ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا اللہ ایک ہے. اور اللہ کے رسول کا سب سے پہلا مشن یہی تھا. اللہ کے رسول بیان فرماتے تھے لوگوں سنو، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، کہ جس نے تہہ دل سے دل کی گہرائی سے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں، اللہ کے علاوہ اولاد دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بارش برسانے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ روزی دینے والا کوئی نہیں، اگر تہہ دل سے جس نے مان لیا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. کہیے سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، اسی تعلیم کو اور اسی مشن کو، اسی دعوت کو پھیلانے کے لیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا، تڑپایا گیا، ستایا گیا، گھر سے بے گھر کیا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، میں آپ کو کہاں تک سناؤں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں جا کر نماز ادا کرتے تھے. ظالموں کو رحم نہیں آیا. وہی ظالم جو اللہ کے رسول کو 40 سال سے پہلے الامین کے لقب سے پکارتے تھے، الصادق کہہ کر پکارتے تھے. صادق کا مطلب سچا انسان، الامین کا مطلب وہ انسان جو لوگوں کی باتوں میں، لوگوں کی دولتوں میں، لوگوں کے مال میں، پیسے میں خیانت نہ کرے، اس کو کہا جاتا تھا الامین. لیکن اللہ کے رسول نے جب لوگوں سے کہا کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی لوگ جو محمد مصطفیٰ پر جان نچھاور کرتے تھے، وہی لوگ جو محمد مصطفیٰ کے لیے کرسیاں خالی کر دیتے تھے، وہی لوگ جو مسلمان جو محمد مصطفیٰ کو لے کر فخر کیا کرتے تھے، وہی لوگ محمد مصطفیٰ کے جانی دشمن بن گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھنے لگے. ابو جہل نے کہا ارے کوئی ہے، جا کر فلاں جگہ سے اونٹ کی اوجھڑی لاؤ اور لا کر محمد مصطفیٰ کے کمر پر رکھ دو. میرے محترم بزرگ دوستو، ایک ملعون شخص اٹھا، ایک ناپاک شخص اٹھا، ایک بدبخت شقی القلب جس کو اللہ رب العالمین نے جس کے لیے جہنم کو واجب قرار دیا ہے، اس شخص کا نام تھا عقبہ ابن ابی معیط. وہ اٹھا اور ایک آدمی کے گھر سے اونٹنی کی اوجھڑی لا کر، جس وقت میرے رسول سجدہ مبارک میں گئے، سجدہ میں گئے، اس وقت اللہ کے رسول کی کمر پر اوجھڑی رکھ دی گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، آپ اندازہ لگاؤ وہ اجڑی کس کی تھی؟ بکری کی نہیں، بیل کی نہیں، گائے کی نہیں، بھینس کی نہیں، بلکہ اونٹنی کی اجڑی تھی. کتنی بھاری ہوگی وہ اجڑی، اللہ کے رسول کی کمر پر رکھ دی گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بوجھ سے اپنے سر مبارک کو اٹھا نہیں پا رہے تھے. عبداللہ ابن مسعود جو اس وقت چھوٹے معصوم بچے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن ہمت نہیں تھی کہ ان ظالموں کے سامنے اگر میں محمد مصطفیٰ کی مدد کروں، یہ لوگ ہمیں ستائیں گے، یہ لوگ ہمیں پریشان کریں گے، یہ لوگ ہمارے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ توڑیں گے. عبداللہ ابن مسعود خاموش رہے، لیکن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کے رسول کی سب سے چہیتی، لاڈلی، پیاری اور چھوٹی بیٹی تھی، دوڑتی ہوئی آئی اور اللہ کے رسول کی کمر مبارک سے اس کو ہٹایا، اجڑی کو ہٹایا. پھر جا کر اللہ کے رسول سجدے سے اپنے سر کو اٹھا پائے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں تکلیف دی گئی؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ایک مشن جاری کیا تھا، تبلیغ شروع کی تھی، اسلام کو پھیلانے لگے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، بات یہی ختم نہیں ہو جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال تک مدینہ مکہ کے اندر اسلام کی پچار کرتے رہے، اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن لوگ اسلام لانے کے بجائے محمد مصطفیٰ پر ظلم کرتے تھے. وہی لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق اور الامین کہہ کر پکارتے تھے، وہی لوگ کہنے لگے ھذا ساحر کذاب، کہ یہ سب سے بڑا جھوٹا آدمی ہے، یہ جادوگر ہے. تو کوئی کہنے لگا یہ کاہن ہے، کوئی کہنے لگا یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے. خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تڑپایا گیا، ستایا گیا.
اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اس وقت تو کافروں کو موقع مل گیا کہ اب محمد مصطفیٰ کو پوچھنے والا کوئی نہیں، محمد کی طرف سے نکلنے والا کوئی نہیں، اب جتنی مرضی چاہو ظلم ستم کر لو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر کہ اگر میں مکہ سے تھوڑا دور جاؤں اور جا کر لوگوں کو سمجھاؤں، اللہ کے رسول طائف گئے، 3 سردار تھے وہاں تینوں کے ساتھ بات چیت کی۔ ایک نے کہا او ہو اللہ نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا، دوسرے نے کہا اچھا اللہ کو رسول بنانے کے لیے کوئی اور آدمی نہیں ملا جو آپ کو رسول بنا کر بھیجا، تیسرے نے کہا میں آپ کے ساتھ بات کرنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ اگر آپ سچے رسول ہو تو سچے رسول کی بات کا انکار کرنا گویا کہ خدا کے عذاب کو دعوت دینا ہے، اور اگر آپ جھوٹے نبی ہو تو میں جھوٹے آدمی کے ساتھ بات کرنا نہیں چاہتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ لوگ اسلام نہیں لائے تو میں اور لوگوں کے پاس جاؤں گا اور لوگوں کے پاس اسلام پھیلاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کو سمجھانے کے لیے گئے، لیکن ان کو یہ بھی برداشت نہیں ہوا کہ محمد مصطفیٰ شہر طائف کے اندر کچھ دیر قیام کرے، کچھ دیر ٹھہرے، یہ بات بھی ان کو گوارا نہیں ہوئی۔ انہوں نے کیا کیا، شریر بچوں کو کہا کہ دیکھو یہ آدمی پاگل ہے، اس کو مار مار کر اس شہر سے نکال دو۔ خدا کی قسم وہ شریر بچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بدن پر اگر تو راضی ہے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور خدا تو اگر ناراض ہے تو جب تک تو راضی نہ ہو جائے تجھ کو راضی کروں گا، اور تیری رضامندی میرا مقصود اصل ہے۔ کہ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شکایت سن کر اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کو لے کر زمین پر اترتے ہیں، سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ رب العالمین نے اس فرشتہ کو بھیجا جس کے ذمہ داری میں پہاڑ کی خدمت ہے، پہاڑ کے فرشتے آئے ہیں، آپ ان کو کہو جو چاہے آپ کہو، انشاءاللہ آپ کے کہنے کے مطابق یہ طائف والوں کو سزا دے گا، طائف والوں کو سزا دے گا۔ یہ سن کر جو پہاڑوں کا فرشتہ تھا وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، آپس میں بھڑا دوں، آپس میں ٹکرا دوں، اور تاکہ ایک طائف والے 2 پہاڑ کے درمیان مل کر دب جائیں، پس جائیں، برباد ہو جائیں، ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کہا تھا اے میرے فرشتوں کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رحمت بنا کر بھیجا ہے، کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تم چاہتے ہو کہ میں ان کے لیے زحمت بن جاؤں؟ نہ 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 اے فرشتے تم چلے جاؤ، اگر انہوں نے ایمان نہیں لایا ہمیں افسوس نہیں ہے، لیکن مجھے رب کی ذات پر بھروسہ ہے اگر یہ ایمان نہیں لائے ان کی آنے والی نسل ایمان لائے گی، ان کی اولاد ایمان لائے گی، ان کی اگلی جنریشن ایمان لائے گی اور اسلام کی تبلیغ، اسلام کی اشاعت کرے گی۔ خدا کی قسم از حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سچی ثابت ہوئی، اور ہندوستان میں جو صحابی اسلام کو لے کر آئے تھے وہ طائف کے رہنے والے تھے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف پتھر برسایا نہیں گیا، ان کو شہر سے بے گھر کیا گیا، ان کو مارا پیٹا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم گناہ گاروں کے لیے نہ جانے کتنی تکلیفوں کا سامنا کیا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جنگ کا موقع تھا، اس جنگ کے موقع پر صحابہ کو 3 دن سے 4 دن سے کھانے کے لیے ایک بھی لقمہ نہیں ملا۔ ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میری کمر دیکھیے، میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا ہے، اگر میں پیٹ پر پتھر نہ باندھوں تو سیدھا کھڑا نہ رہ سکوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور اپنا کپڑا اٹھا کر دکھایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ صحابہ سے کہنے لگے تمہارے پیٹ پر 1 پتھر ہے، میرے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سمجھ گئے کہ مجھ سے زیادہ بھوکے میرے آقا ہیں، میرے مصطفیٰ ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، یاد کیجئے یہ ساری تکلیفیں، یہ ساری مصیبتیں، یہ سارے آلام کیوں برداشت کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں سہے؟ اس لیے سہے تاکہ آنے والی امت سدھر جائے، امت کو اصلاح کی راہ مل جائے، امت کو سبق مل جائے، امت صحیح راستے پر آ جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، آج مسلمان جو حرکتیں کر رہے ہیں، مسلمان جو عمل کر رہے ہیں، مسلمانوں کی جو کرتوت ہے،
ہے رب کعبہ کی قسم دعا کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ خدا جو بھی گناہ ہم نے کیے ہیں اس کی سزا تو دے یا نہ دے، کم سے کم ان اعمال کی خبر میرے رسول کو نہ ملے۔ اگر رسول کو ان اعمال کی خبر مل جائے گی، خدا کی قسم رسول کا دل دکھے گا، رسول تڑپیں گے کہ اس امت کے لیے میں نے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنی بیٹیوں کے نکاح جن کو دیا تھا انہوں نے اپنی میری بیٹیوں کو طلاق دے دی تھی، اس امت کے لیے آج یہ امت کیا عمل کر رہی ہے، کون سی حرکت کر رہی ہے، کون سے گناہوں کے اندر مبتلا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، آج امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو خطاب دیا گیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم ساری امت میں بہترین امت ہو۔ آدم علیہ السلام پہلا پیغمبر، نوح علیہ السلام بعد کا پیغمبر، عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی سے پہلے پیغمبر، سارے پیغمبر کی امت اس دن جنت کے سائے، اس دن جنت کے لیے انتظار کر رہی ہوگی، لیکن جنت کا دروازہ کھلے گا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، لیکن ذرا تھوڑی دیر سے ہمیں غور کرنا چاہیے، ٹھنڈے دماغ سے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ بھائی کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ مائک صحیح نہیں ہے، آواز بہت کچھ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، جب تک تعلیم زندہ رہے گی اسلام زندہ رہے گا۔ اگر اسلام کی تعلیم مٹ گئی مسلمان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، یہودیوں نے اس کھیل کو آباد کیا، اس کھیل میں مسلمانوں کو لگا دیا تاکہ مسلمان ان کھیل کود میں تماشوں کے اندر رہ کر خدا کو بھول جائے، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو بھول جائے۔ یاد رکھیے میرے دوستو بزرگوں، جب نبی آتا تھا اسلام کی تعلیمات زندہ ہوتی تھی، نبی دنیا سے چلے جاتے تھے، لوگ اسلام کی تعلیمات کو بھلا دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ یہودی قوم پیدا ہو گئی۔ یہودی قوم وہ قوم تھی جنہوں نے رسول کو نہیں مانا، یہودی قوم وہ قوم تھی جنہوں نے نبیوں کا قتل کیا، یہودی قوم وہ قوم تھی جنہوں نے وقت کے پیغمبروں کو ہر راستے پر ہر قدم پر ان کو ستایا۔ یاد رکھیے میرے دوست بزرگوں، اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر ان بنی اسرائیل کی یہودیوں کی کالی کرتوت کو اجاگر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کس طرح ستایا، کس طرح پریشان کیا، ایک ایک بات موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرتے رہے آقا علیہ السلام کے دیوانوں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بڑا مقام دیا ہے، بڑا رتبہ دیا ہے، بڑی فضیلت دی ہے، بغیر مانگے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اللہ کے رسول کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اب یہ ذمہ داری امت پر ڈالی گئی ہے۔ صحابہ نے یہ ذمہ داری لی تھی، صحابہ نے بخوبی اپنی ذمہ داری نبھائی، اپنے بعد صحابہ نے تابعین کو یہ ذمہ داری ڈال دی ہے، تابعین نے تابعین کو ذمہ داری دی ہے، تابعین نے اس کے بعد والوں کو ذمہ داری دی ہے، اس طرح یہ سلسلہ ہم تک پہنچا ہے۔ اب یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آگے پہنچانا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اسلام کی تعلیم نہ ہونے کی بنیاد پر آج لوگ بات بات پر مسلمان سے کافر بن رہے ہیں، مسلمانوں کو اس کا احساس نہیں ہے۔ اور لوگوں، بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا جو مذاق میں، ٹھٹھے میں اور نہ جانے مسخرہ پن میں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بندر بنانا چاہتا تھا، بندر بناتے بناتے غلطی سے انسان بنا دیا۔ اس طرح بات کہنے سے ایک انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کیوں کہتا ہے؟ اس کو تو چاہیے کہ میں ایسی بات کہوں جس بات سے لوگ ہنس پڑے، جس بات سے مجھے کہے یار عجیب بات کہی ہے میرے دوست بزرگوں، لیکن تعلیمات رسول نہ ہونے کی وجہ سے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں رہا، وہ بے دخل ہو گیا ایمان سے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ تعلیمات کا سلسلہ ہمیں اور آپ کو جاری رکھنا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم کی اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ جب اسلام کی جو پہلی آیت نازل ہوئی ہے وہ یہی ہے، اقرا یعنی پڑھو،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا حاصل کرنا عورت پر، مرد پر، جوان پر، بوڑھا پر، بچوں پر، بچیوں پر، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں بتائیے صحیح کہ ہم نے جنرل تعلیم کے ساتھ ساتھ اس اسلامی تعلیم کو کہاں تک حاصل کی ہے؟ یاد رکھیے میرے دوست بزرگوں، اسلامی تعلیمات نہ ہونے کی بنیاد پر آج لوگ اسلام سے بے دخل ہو رہے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک مسلمان لڑکا تھا، نوجوان، وہ بہت ہی برینئر تھا اور جنرل تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ان کے ماں باپ نے ان کو امریکہ بھیج دیا کہ جا کر ڈاکٹر بن کر آؤ۔ وہاں سے وہ سرٹیفکیٹ لے کر گھر آیا۔ ماں نے کہا بیٹا مدتوں کے بعد تو گھر آیا ہے، بہت پڑھائی لکھائی ہو گئی، اب قرآن پڑھ لے۔ کہا امی جان وقت آئے گا تو میں قرآن بھی پڑھ لوں گا۔ جب وقت آیا ان کی ماں نے اس کو بنگلہ میں ایک ترجمہ قرآن کا دیا تھا، اب کھولا، بغیر وضو کے کھولا۔ جب کھولا تو 16 پارہ کی آیت پر نظر پڑی جس پر لکھا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بغیر شوہر کے بیٹا عطا فرمایا تھا۔ فوراً قرآن کو بند کیا اور ماں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے کہ تو نے قرآن کھولتے ہی بند کر دیا؟ کہا ماں میں نے سنا تھا کہ قرآن کریم بہت عجیب کتاب ہے، قرآن کریم انسان کی ہدایت کی بات کرتا ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، لیکن آج جب پہلی آیت پر نظر پڑی میرے تو ہوش اڑ گئے کہ قرآن کریم کے اندر بھی افسانے ہیں، قرآن کریم کے اندر بھی کہانیاں ہیں، قرآن کریم کے اندر بھی ایسی بات ہے جس بات کو انسان کی عقل نہیں مان سکتی۔ ماں نے کہا بیٹا ایسی کیا بات آ گئی؟ کہا یہ مریم ہے نا، مریم، اس کو بغیر شوہر کے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ یا تو مریم کی حرکت غلط تھی، مریم نے زنا کیا تھا، مریم باغی تھی، مریم کے ساتھ مریم نے اپنے آپ کو یعنی اپنے جسم کو بیچ دیا تھا، یا پھر ماننا پڑے گا کہ اس کا کوئی نہ کوئی شوہر تھا۔ بغیر شکر کیٹ سے، بغیر مادہ تولید سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ ماں پریشان تھی کہ اس بیٹے کو کیسے سمجھایا جائے، یہ بیٹا تو اسلام سے نکلا جا رہا ہے، یہ تو مان ہی نہیں رہا ہے کہ بغیر شوہر کے اللہ رب العالمین نے مریم کو بیٹا دیا تھا، اور جو بیٹا پیدا ہوا تھا اس کا نام تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ماں مولانا کے پاس گئی اور جا کر کہا کہ میرے بیٹے کے دل و دماغ کے اندر کیڑے بھرے ہوئے ہیں، ذرا آپ ان کو سمجھاؤ۔ کہا ٹھیک ہے آپ اپنے بچے کو میرے پاس بھیج دینا۔ وہ بچہ وہاں گیا اور جا کر کہا مولانا صاحب کیا آپ مانتے ہو یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ کہا ہاں میں مانتا ہوں یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ کہا اس میں جو کچھ ہے سب کچھ صحیح ہے؟ ہاں سب کچھ صحیح ہے، حرف حرف صحیح ہے، لائن صحیح ہے، ایک زبر صحیح ہے، ایک نقطہ صحیح ہے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا یہ تو پھر آپ کی اندھی تقلید ہے، بلائنڈنس ہے، آپ اندھے ہو اور اندھوں کی طرح مان رہے ہو۔ کہا بیٹے بات تو بتا تو صحیح۔ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مریم کو بغیر شوہر کے اللہ رب العالمین نے بیٹا دیا تھا، میں یا تو کہتا ہوں کہ مریم نے زنا کیا تھا یا پھر مریم کا کوئی شوہر تھا، بغیر انسان کے شکر و کٹ سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہو سکتی۔ آقا علیہ السلام کے دیوانوں اس مولانا صاحب نے کہا اچھا بتاؤ دنیا میں جو بکری آئی تھی سب سے پہلے کوئی بکرا ہوگا یا کوئی بکری تو ہوگی؟ نے کہا ہاں تو بتا جو اگر بکری تھی تو وہ بکری کس بکرے کی مادہ تولید سے پیدا ہوا؟ اگر بکرا تھا تو بتا کہ وہ بکرا کس بکری سے پیدا ہوا تھا؟ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں وہ سر کھجانے لگا اور بعد میں کہا اچھا تو دنیا کی سب سے پہلی بکری ہو یا بکرا ہو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں میرے کہنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ لوگ جنرل تعلیم حاصل کر کے اسلام سے نکل رہے ہیں۔ اس بچے کو اسلام میں داخل کرنے کا، اس بچے کو اسلام میں مضبوطی کے ساتھ رہنے کے لیے سب سے بہترین قدم ہے دینی مکتب، منظم مکتب۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ ایک تو یہ ہے کہ جو نوجوان ہونے کے بعد انشاءاللہ اپنے ماں باپ کی بات مانے گا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا، ماں باپ کی ہر جائز تمنا کو پوری کرنے کی کوشش کرے گا۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ ایک باپ نے اپنی زمین بیچ کر بچے کو ڈاکٹر بنایا، اپنے باپ نے گھر بار کو بندک رکھ کر گروی رکھ کر اپنے بچے کو تعلیم دی۔ جب وہ بچہ ڈگری حاصل کر کے آتا ہے ماں باپ کو بے گھر بے آسرا چھوڑ کر بیوی کے ساتھ کہیں اور رہتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے دیوانوں لیکن میں ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا اگر آپ نے اپنے بچے کو صحیح تعلیم دی ہے انشاءاللہ شادی کے بعد آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا
کہ بچے جوان ہو گئے, کما کر لا کر ماں کو دیتا ہے, باپ کو دیتا ہے, جو ہی شادی ہو گئی اب شکایت شروع ہو گئی. ماں کہتی ہے میرا بیٹا اب میرا نہیں رہا, باپ کہتا ہے بیٹے کی نیت بدل گئی. ادھر بیوی کہتی ہے کہ یار یہ پہلے جیسا نہیں رہا, اب وہ بیچارہ مجبور بھی ہو جاتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت لوگ جاتے ہیں علماء دین کے پاس, عالم کے پاس, تعویذ کرنے والوں کے پاس کہ میرا بچہ بگڑ گیا ہے, میرا بچہ ساس کی بات مان رہا ہے, میرا بچہ اپنے سسر کی بات مان رہا ہے. ہم ماں باپ ہیں, ہم نے لاڈ پیار سے پالا ہے, پرورش کی ہے, دیکھ ریکھ کی ہے, ہم نے کتنی قربانی دی ہے, آج میرا بچہ ہماری بات نہیں مان رہا ہے. میرے دوست بزرگوں, اس وقت تعویذ سے کوئی کام حاصل نہیں ہوگا. تعویذ کے ذریعے سے اگر کوئی کام حاصل ہو جاتا تو دنیا میں کوئی بیٹا ماں باپ کا نافرمان نہیں رہتا. بلکہ میں یہاں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو لوگ تعویذ کرتے ہیں, تعویذ کو اپنا اوڑھنا, اپنا لباس, اپنا بچھونا بنا لیا, تعویذ ہی ان کا سورس آف انکم ہے, ان کو دیکھیے وہ بھی اپنے ماں باپ سے الگ ہیں. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں, ان تعویذ کے گنڈوں میں نہ پڑیے, بلکہ بچپن ہی سے بچوں کو ایسی تعلیم دیجیے کہ انشاءاللہ پہاڑ کا پہاڑ آ جائے, بچہ ماں باپ کا نافرمان نہیں بنے گا انشاءاللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں, دوسرا فائدہ یہ ہوگا, یہ دنیا ہمیشہ کی دنیا نہیں ہے, یہ 60 اور 70 سال کی دنیا ہے. اس دنیا کے بعد جو آخرت ہے, جو موت کے بعد زندگی ہے, وہی زندگی اصل زندگی ہے. قبر کی زندگی سے شروع ہوتی وہ زندگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں, آج تک آپ لوگوں نے, ہم لوگوں نے ہزاروں جنازے پڑھے, ہزاروں لوگوں کو دفنایا, ہزاروں لوگوں کی نماز جنازہ ادا کی ہے. کسی کو آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ کوئی اپنے ساتھ سامان بھی لے گیا ہو, دنیا کی دولت لے گیا ہو, دنیا کا اسباب لے گیا ہو. جو بھی گیا خالی ہاتھ گیا. رب کعبہ کی قسم, میرا خدا کہتا ہے, رسول اللہ فرماتے ہیں, اس وقت صرف اعمال کام آئیں گے. اور دوسری چیز ہے, اگر اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرے, وہ دعا رنگ لاتی ہے. اولاد کی دعا اللہ رب العالمین قبول فرما کر اس کے ماں باپ کے عذاب کو معاف فرماتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث, کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کی تمام برائی بھی بند ہو جاتی ہے, اس کی نیکی بھی بند ہو جاتی ہے. نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے, نہ وہ چوری کر سکتا ہے, نیکی کا دروازہ بند, گناہوں کا دروازہ بند, اب صرف اس کا عمل ہے. اللہ رب العالمین کے پیغمبر فرماتے ہیں, ہاں 3 راستے ایسے ہیں کہ قبر میں رہتے ہوئے بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. پہلا, اللہ کے رسول نے فرمایا, اگر اس نے زندگی میں صدقہ جاریہ کیا ہوگا تو صدقہ جاریہ کا اجر و ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. دوسری چیز ہے, او علم ينتفع به, اگر اس نے ایسا علم حاصل کیا جس علم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس کو دنیا کے اندر بھی فائدہ دے گا, آخرت کے اندر بھی فائدہ دے گا. تیسری چیز ہے ولد صالح يدعو له, او ولد صالح يدعو له, اگر اس نے دنیا میں کوئی نیک اولاد چھوڑی ہوگی. نیک اولاد جب اللہ رب العالمین کے دربار میں ہاتھ پھیلا کر, گڑ گڑا کر, رو رو کر دعا کرے گی, انشاءاللہ اس کی دعا رنگ لائے گی اور اللہ رب العالمین اس کے عذاب کو معاف کرے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں, میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں. ایک واقعہ سماعت فرما لیجئے. ایک بزرگ کسی قبرستان سے جا رہے تھے تو سوچا کہ قبر کی زیارت کر لی جائے. قبر کی زیارت کرتے کرتے ان کی آنکھیں لگ گئی, نیند آ گئی. نیند آنے کے بعد خواب میں دیکھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ, ایک فرشتہ آیا جھوڑا میں کچھ لے کر اور سب لوگوں کو کچھ دے رہے ہیں, اور سب لوگ لائن سے کچھ لے رہے ہیں. لیکن ایک آدمی تھا جس کے پرانے کپڑے تھے, پھٹے ہوئے کپڑے تھے, سر کے بال پورا گندا تھا, میل کچیل, اور بہت ہی بد حالت میں تھے وہ آدمی. اس کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ جھوڑے والے کے پاس جا کر مانگ رہا ہے, ہاتھ پھیلا رہا ہے, لیکن دینے والے فرشتے نے کہا کہ تیرے لیے اس میں کچھ نہیں ہے. وہ آدمی اللہ کا بزرگ, ان کی آنکھیں کھلی, نیند ختم ہوئی, چلے گئے. کچھ روز کے بعد جب اسی قبرستان سے آ رہے تھے کہ چلو آج بھی قبر کی زیارت ہو جائے, قبر کی زیارت کرنے بیٹھے تو پھر اچانک نیند آ گئی. پھر خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہی پرانا کپڑا پہننے والا, پھٹا کپڑا پہننے والا, جس کے سر کے بال پرانے تھے, گندے تھے اور خستہ حالت میں تھے. میرے دوست بزرگوں, وہ آج پیروں پر پیر رکھ کر بیٹھا ہے, لباس بہت خوبصورت ہے, بدن سے خوشبو آ رہی ہے. خواب دیکھنے والے بزرگ نے پوچھا, او میاں کیا بات ہے, کچھ دن پہلے میں نے تمہیں دیکھا کہ تمہاری حالت اس طرح کی تھی, آج تمہاری حالت کیسے بدل گئی؟ وہ کہنے لگا کہ میں جب مرا تھا میرا ایک معصوم بچہ دنیا میں تھا, اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر نے جو بات بتائی تھی وہ بات سچی ہوئی کہ آج میرا بیٹا مکتب میں گیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ابتدا کی ہے, تو میرا خدا مجھ سے کہنے لگا, اے آدمی, جب تیرا بیٹا دنیا میں میرا نام لے رہا ہو اور میں یہاں تجھے عذاب دوں, یہ میری شان کے خلاف ہے, تیرے بیٹے کے صدقے سے میں تجھے معاف کر رہا ہوں. کہ سبحان اللہ.
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، تعلیمات کو زندہ رکھنے کا یہ ایک ہی ذریعہ ہے کہ جو ہمارے پاس ہے، جو علم دین ہمارے پاس ہے، ہم کسی اور کو دے دیں، اس کے پاس جو ہے وہ کسی اور کو دے دے۔ اگر میرے دوست بزرگوں تعلیم و تعلم کا سلسلہ بند ہو جائے گا، اسلام مٹ جائے گا، لوگ جہالت پر آ جائیں گے اور جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اور لوگ جاہلوں کو جب اپنا سردار بنا لیں گے، جاہل منمانی کریں گے اور منمانی کر کر کے اسلام کو اور برباد کریں گے۔ میرے دوست بزرگوں، یہی ساری صورتحال پیش آ رہی ہے کہ جو لوگ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، گوار ہیں، جن کو شریعت کا کچھ پتہ نہیں ہے، نہ خوف خدا ہے، نہ ان کے دل میں اللہ اس کے رسول کی سچی محبت ہے، میرے دوست بزرگوں ساری ذمہ داری ان پر آ گئی۔ اب وہی لوگ جو من چاہے زندگی گزار رہے ہیں، جس طرح چاہے فیصلہ کر رہے ہیں، میرے دوست بزرگوں اس لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے انشاءاللہ۔ ختم کر دیں جی، کہاں گئے مولانا آ گئے تھے؟ میرے محترم بزرگ دوستو، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی یہاں کافی تعداد میں بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان لوگوں سے بھی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ خدا کے واسطے اپنی ذمہ داری کو پہچانو۔ ایک مرد نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، دین اسلام، دین اسلام، نعرہ تکبیر۔ میرے دوست بزرگوں، میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا کہ ایک مرد گھر میں وقت بہت کم دیتا ہے، روزگار کے لیے، محنت کرنے کے لیے، روزی روٹی کی تلاش میں دن بدن گھر سے باہر رہتا ہے، اور مائیں بہنیں بیٹیاں تمہاری ذمہ داری زیادہ ہیں۔ اور یہ بات بھی سچی ہے، حقیقت ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی نہ کسی خاتون کا، کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ضرور ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں، ذرا اپنا مقام پہچانو، اپنی قدر و منزلت پہچانو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کتنی بلندی بخشی ہے۔ عورتیں جب کردار میں تھیں، عورتیں جب محنت کرتی تھیں، عورتیں جب اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیتی تھیں، خدا کی قسم عورتوں کی محنت سے بڑے بڑے پیر پیدا ہوئے، بڑے بڑے ولی دنیا میں آئے، بڑے بڑے ابدال پیدا ہوئے۔ اور میں یہاں تک کہنا چاہوں گا سوائے آدم کے ایسا کوئی نبی نہیں، سوائے آدم کے ایسا کوئی ولی نہیں، ایسا کوئی قطب نہیں، ایسا کوئی ابدال نہیں جو ماں کی کوکھ سے جنم نہ لیا ہو۔ میرے دوست بزرگوں، ماں کی محنت ہمیشہ رنگ لاتی ہے، ماں جس طرح محنت کرتی ہے بچہ اسی طرح بنتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، بارہا میں نے واقعہ سنایا ہے، آج شاید آپ لوگوں میں سے کوئی کسی کو یہ واقعہ اگر کسی نے نہیں سنا ہے وہ سن لے، اگر کسی نے سنا ہے وہ دوبارہ سن لے کہ ہمارے ہندوستان کا سلطان الہند جن کا نام ہے نامی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ کے ولی کیسے بن گئے؟ اس کے پیچھے ان کی ماں کی محنت تھی۔ میرے دوست بزرگوں، ان کا واقعہ یوں لکھا گیا کتاب کے اندر کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے بنگال بھی آئے تھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب بنگال آئے تو بنگال میں 70,000 کافروں نے اسلام قبول کیا، 70 لاکھ مسلمانوں نے توبہ کی۔ جب اپنے گھر گئے تو بڑے خوش تھے۔ ماں کہتی ہے بیٹا بات کیا ہے کہ تو بڑا خوش نظر آ رہا ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امی جان میں بنگال گیا تھا، بنگال میں بڑی کامیابی ملی ہے، اللہ رب العالمین نے بڑی کامیابی سے ہمیں ہمکنار فرمایا کہ 70,000 کافروں نے میرے ہاتھ میں اسلام قبول کیا، 70 لاکھ مسلمانوں نے میرے ہاتھ میں توبہ کی ہے، اس لیے میں بڑا خوش ہوں۔ ماں کہتی ہے بیٹا اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، کمال سارا کا سارا میرا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ عام انسان تو تھے نہیں، سمجھ گئے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی راز ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ ماں سے پوچھا امی جان بتائیے تو صحیح کہ بنگال کا سفر میں نے کیا، لوگ میرے ہاتھوں میں اسلام قبول کیا، لوگوں نے میرا چہرہ دیکھ کر میری باتیں سن کر اسلام قبول کر رہے تھے، اور آپ کہتی ہو کہ کمال آپ کا ہے، ذرا مجھے کھول کر بتائیے۔ ان کی ماں کہنے لگی بیٹا جب سے تو پیدا ہوا تھا، پیدا ہونے کے بعد میں نے ایک بھی قطرہ دودھ کا بغیر وضو کے نہیں پلایا، جب بھی میں نے تجھے دودھ پلایا ہے وضو کے ساتھ دودھ پلایا۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواجہ ہند سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ کے ولی بن گئے، ان کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ ان کی ماں کا ہاتھ، ان کی ماں کی محنت تھی۔ میرے دوستو بزرگوں، اس لیے میں اپنی ماں سے گزارش کروں گا، اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا، اپنی بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ دولت کے چکر میں نہ آئیے، ان معصوم بچوں کی زندگی کو نہ بگاڑو، بلکہ ان کو اسلامی تعلیمات سے مالا مال کرو۔ انشاءاللہ پھر بڑھاپے میں
आराम के साथ जिंदगी गुजर जाएगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, आज माएँ बहनें बेटियां किस तरह दूध पिलाती हैं कि अपने बच्चे को दूध भी पिला रही होती हैं और नजर टीवी पर जमी होती है। इस तरह कोई सुल्तानुल हिंद नहीं बनता, इस तरह कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं बनता। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, डाकू बनता है, गुंडा बनता है, शराबी बनता है, जुआरी बनता है, जिनाकार बनता है और ऐसे काम अंजाम देता है जिससे सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरी नस्ल की बदनामी होती है। याद रखिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम एक वाकया बयान करते हैं और मौलाना ने इशारा किया कि वाकया आपको सुनाया जाए। वाकया यह है कि माँ की मेहनत से जिस तरह अल्लाह का वली बन जाता है, माँ की बिगाड़ से, माँ की तालीम ना देने की वजह से और माँ की बदसलूकी से और गलत तरीके से बच्चे की तालीम देने से एक बच्चा गुंडा भी होता है। एक वाकया मुझे इस तरह वाकया है कि एक आदमी था जो दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा, दुनिया का सबसे बड़ा मशहूर गुंडा और इतना खतरनाक गुंडा कि जारी कर दिया गया उसके नाम में वारंट कि जहां देखो गोली मार दो। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उसको गिरफ्तार किया गया। अदालत ने फैसला कर दिया कि इतने लोगों का कातिल है, इसको सजा मौत दी जा रही है, फांसी की सजा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मौत से पहले उस डाकू से, उन गुंडा से पूछा गया कि तेरी चाहत क्या है, तेरी आखिरी चाहत क्या है। वो कहने लगा मेरी आखिरी चाहत यही है कि मैं एक मर्तबा अपनी माँ के साथ मुलाकात करना चाहता हूँ। उनकी माँ को पेश किया गया तो उन्होंने कहा कि अम्मी जान आप अपनी ज़ुबान को निकालिए, मैं देखना चाहता हूँ। उनकी माँ ने जब ज़ुबान निकाली तो फौरन चाकू से अपनी माँ की ज़ुबान काट डाली। लोग गाली देने लगे, अरे नालायक कम बख्त, चंद घंटों के बाद तुझे फांसी हो जाएगी, तू दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। अब तो वक्त था कि अपने माँ के सीने लग जाता, वक्त था कि माँ के साथ कुछ देर बात कर लेता, वक्त था कि अपनी माँ के साथ गले शिकवे दूर कर लेता, लेकिन उल्टा तूने माँ को ही तकलीफ दे दी, माँ की ज़ुबान काट डाली। वो कहने लगा कि आज जो मुझे सजा हो रही है, फांसी की सजा हो रही है, इसकी जिम्मेदार मेरी माँ है। माँ इसलिए है क्योंकि मैं बचपन में एक अंडा चुरा कर लाया था, तो मेरी माँ ने कहा बेटा जो किया तूने ठीक किया, अगले दिन जाकर फिर देखना अगर मुर्गी अंडा दे तो वहां से अंडा चुरा कर लाना। तो मुझे मेरी माँ ने गलत काम में जब हिम्मत दी तो मैं अंडा चुराता रहा और उससे बड़ी चीज चुराता रहा, उससे बड़ी चीज चुराता रहा, यहां तक के मैं दुनिया का सबसे बड़ा डॉन, दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा बन गया और जिसके नतीजे में आज मुझे फांसी की सजा हो रही है। इसलिए अगर मेरी माँ ने अंडा चुराते वक्त मुझे थप्पड़ मार दिया होता, मुझे डांट डपट कर दिया होता, मुझे थोड़ी सी सजा दी होती तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती चोरी करने की, नाजायज काम करने की। तो मेरी माँ की हिम्मत की वजह से आज मुझे फांसी की सजा मिली है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मेरी माँ बहनों बेटियों, खुदा के वास्ते अपने बच्चों की मुस्तकबिल को, बच्चों के फ्यूचर को बर्बाद ना कीजिए, उनको सही तरह से तालीम दीजिए। इंशाअल्लाह ये आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपके बुढ़ापे का ये बच्चा सहारा बन जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, और उनके लिए औलाद के लिए दुआ भी करते रहना चाहिए। बहुत से लोग सिर्फ दुआ करने के लिए कह देते हैं कि मौलाना साहब 100 रुपये रख लो और दुआ कर देना, मौलाना साहब ये 500 रुपये रख लो दुआ कर देना। मेरे दोस्त बुजुर्गों, क्यों, क्या आप दुआ नहीं कर सकते? अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में हाथ नहीं उठा सकते? सहाबा ने भी पूछा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहाँ है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में आयत नाजिल फरमाया कि मेरे मुस्तफ़ा, लोग पूछ रहे हैं, मेरे बंदे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ, उनको बता देना, फ़इन्नी क़रीब, मैं तो करीब हूँ, उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआनी, जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है, मेरे पास फरियाद करता है, मैं उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो वसीला का एक बहाना बना दिया, ये वसीला का बहाना छोड़ना चाहिए। आप खुद दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह जिस तरह आप दुआ कर सकते हो दुआ कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मजबूरी को समझता है कि मेरा बंदा दुआ के लायक मुनासिब अल्फाज नहीं कह पा रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन आपने अल्लाह से रिश्ता तो जोड़ा, अल्लाह से नाता तो जोड़ा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का तरीका क्या था कि चप्पल का तस्मा टूट जाता, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते, अल्लाह मेरी चप्पल का तस्मा टूट गया है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ ताल्लुक रहता है। तो अपनी औलाद के लिए दुआ कीजिए। हमारा नजरिया बनता गया कि ना हम दुआ करने सीखेंगे, रमजान के महीने में इमाम साहब माइक में कहेंगे तो हम लोग आमीन आमीन कहते हैं, जुमा के दिन इमाम साहब कहेंगे हम आमीन आमीन कहते हैं, और 5 वक्त की नमाज के बाद इमाम साहब कहेंगे तो हम
आमीन आमीन कहेंगे। क्यों? हम अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, रिश्तेदारों के लिए, माँ बाप के लिए क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन से खुद हाथ उठाकर नहीं दुआ कर सकते? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, माँ की दुआ, बाप की दुआ बड़ी रंग लाती है और जल्द काबिल असर होती है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, हमारे मायनाज आज के रूह रवां हजरत मौलाना बाकी बिल्लाह साहब तशरीफ फरमा है। मैं लंबा वक्त ना लेते हुए बस मुख्तसर सा एक वाक़या कि माँ की दुआ किस तरह रंग लाती है। एक ख्वाजा थे, एक पीर साहब थे, बड़े मशहूर पीर, जिनका नाम है हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े अल्लाह के वली कैसे बन गए? उनका लक़ब था सुल्तानुल आरिफीन। सुल्तानुल आरिफीन का मतलब है कि उनके ज़माने में जितने वली थे, जितने पीर थे, जितने मुर्शिद थे, जितने रहबर और रहनुमा थे, जितने उलमा थे, सारे उलमा का सबसे ज़्यादा सरदार कौन था? हज़रत ख्वाजा बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। इतने बड़े अल्लाह के वली बन गए। क्यों? इसलिए कि उनकी माँ की दुआ साथ थी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वाक़या यूँ लिखा गया कि उनकी माँ बीमार थी और हज़रत बायज़ीद उस वक्त छोटे मासूम बच्चे थे। माँ ने रात को सोते हुए कहा, बेटा बायज़ीद, मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह पानी लाने के लिए घर गए। जाकर देखा घर में पानी नहीं है, तो कुएं में गए और डोल डालकर पानी निकाला। जब वह पानी लाकर देखा तो उनकी माँ को नींद आ गई थी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह पूरी रात माँ के सरहाने पानी लिए खड़ा है और रात थी, ठंड की रात, सर्दी की रात थी। और जब सुबह की अजान हुई, मुअज्जिन ने अजान दी तो माँ की आँख खुली। माँ ने देखा मेरा बेटा बायज़ीद खड़ा है, कांप रहा है, हाथ में गिलास है। माँ ने वजह पूछी, बेटा बात क्या है, तू खड़ा क्यों है, हाथ में गिलास क्या है, क्यों है? तो बेटे ने कहा, अम्मी जान, शायद आपको याद नहीं है, लेकिन आपने पानी मांगा था, घर में पानी नहीं था, मैं दूर चला गया था पानी लाने के लिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, माँ कहती है, बेटा तो लाकर दिया क्यों नहीं? कहा, अम्मी जान आपको नींद आ गई थी। कहा, जगाया क्यों नहीं? कहा, बड़ी मुद्दत के बाद तो आपको नींद आ गई, मैंने सोचा अगर दोबारा आपको जगा दूं, हो सकता है कि नींद ना आए, बड़ी मुद्दत के बाद, बड़ी मुश्किल से आपको नींद आई है, तो मैं आपके जागने का इंतजार करता रहा। माँ ने कहा, बेटा तो फिर मेरे सरहाने गिलास रखकर सो जा सकता था। तो कहने लगे, बात यह है कि दूसरी बार अगर आपकी आंख खुलती और आप पानी मांगती और फौरन मैं आपके सामने पानी पेश ना कर सकता तो आपको तकलीफ हो सकती थी, इसलिए मैं पूरी रात आपके सरहाने पानी लिए खड़ा है। माँ का दिल पिघल गया। माँ ने अपने बच्चे को फौरन सीने से लगाया, लिहाफ उड़ाकर, थपकी देकर, लोरी सुनाकर उसको सुला दिया और नमाज अदा की। मुसल्ला बिछाकर नमाज अदा करने के बाद रब ताला से मुनाजात शुरू, हाथ उठाकर कहने लगी, रब्बा मेरे बेटे ने आज मेरे लिए जो खिदमत की है, मेरे लिए जो काम अंजाम दिया है, मैं उससे बड़ी बड़ी खुश हूं। ऐ अल्लाह, मेरे इस बच्चे को तो सुल्तानुल आरिफीन बना देना। खुदा की कसम, माँ की दुआ रंग लाई। 21 साल की उम्र में हजरत ख्वाजा बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह सुल्तानुल आरिफीन बन गए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, बस इन चंद मारूज़ात के साथ, गुजारिशात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।